میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک کپڑا ہے جو پلید کپڑا ہے، 10-20 روپے میٹر میں ملتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی ہے، گھر میں اس کو کوئی پوچھے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا ہے، الگ الگ کوڑے دان میں پڑا رہتا ہے، لیکن اس کپڑے کو اٹھا کر کے اگر جزدان بنا دیا جائے اور اللہ کے کلام کے اوپر اس کو چڑھا دیا جائے، قرآن کریم کے اوپر بطور کور کی چڑھا دیا جائے، تو اس کپڑے کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایمان والا بندہ جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق اور چمک ہے، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ بندہ اس جزدان کو، اس کپڑے کو جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، اب اس جزدان کو اگر کہیں زمین میں پڑا ہوا دیکھتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، ارے مجھ سے کیا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ تو وہ کپڑا ہے جو اللہ کے کلام کے اوپر چڑھا ہوا تھا، یہ تو جزدان ہے، یہ متبرک کپڑا ہے، یہ فضیلت والا کپڑا ہے، اس کپڑے میں تو اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچو، کوئی بندہ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو زمین پر پڑا رہنے دے؟ نہیں، سارے کام چھوڑ دے گا، اپنا نقصان گوارا کر لے گا، لیکن اس کپڑے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگائے گا، اپنے ماتھے سے لگائے گا اور اپنے ہونٹوں سے اسے بوسہ دے گا اور کہے گا کہ ارے بھائی یہ تو اللہ کے کلام کا جزدان ہے، قرآن کریم کا جزدان ہے۔ اہمیت اور فضیلت نسبت کی وجہ سے اس کپڑے کی بڑھ گئی۔ میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام کی نسبت بھی اسی اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، اسی اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ آج یقیناً ہم یہاں موجود ہیں اللہ کے کلام کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت بڑی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اس کا احساس آج نہیں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے، علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں، قرآن حضرات قرات کر رہے ہیں، شعراء کرام نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں، بس یہ سب ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن کل جب محشر کی گھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمام لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے، کسی کے پاس کچھ ہوگا، کسی کے پاس کچھ ہوگا، لیکن اس وقت جب ہمارے سامنے آج کے اس پروگرام میں گزرے ہوئے لمحات کا حساب و کتاب پیش کیا جائے گا تو یقیناً ہم سرخرو ہو جائیں گے، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، دین کی محبت میں، شریعت کی محبت میں اور اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ، نافذ کردہ ان مدارس کی محبت میں جمع ہوئے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع ہوئے تھے، تو یقیناً اس وقت ہم سرخرو ہوں گے، ہمارے نام اعمال چمک رہے ہوں گے۔ شاعر نے کہا آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ مجلسیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، ان مجلسوں کا کیا مقام ہے، لیکن ان مجلسوں کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ شاعر کہتا ہے ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے یہاں کوئی ناش گانا تو وہ نہیں رہا، یہاں کوئی رقص و سرود کی محفل تو نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں رسول اللہ کی
کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں علماء کرام قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات کر رہے ہیں۔ یقیناً ان مجلسوں کی اہمیت اور عظمت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنی عظمت والی، برکت والی مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمیں باادب بیٹھنا پڑے گا، اس مجلس کا احترام کرنا پڑے گا، اور اس مجلس کی عزت و حرمت کو، اس مجلس کے ناموس کی خود حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں، بہت جگہ خالی ہے، کئی حضرات یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ بھائی اللہ کے گھر سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر پاک ہے، یقیناً یہاں پر آج آپ آ کر کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کے قلوب کو پاک کر دے گا، آپ کے دلوں کو پاک کر دے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے آپ کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے گا۔